بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. کبھی وہ بے خبر غفلت میں بے خبر سویا نہیں تھا. اس سے پہلے کی آیت میں ایمانداروں اخلاص سے ہوگا اور اس کے بارے میں تفصیل کرا. آج اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے سمجھا. عربی میں محاورہ ہے الاشیاء تتغیر بأحداثها، چیزیں ان کی ضد سے واضح ہوتی ہیں. کی روشنی جب تک ہوتی ہے روشنی کی اہمیت انسان کے پاس نہیں رہتی. جیسے ہی جب مغرب ہوتی ہے آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا ہے، تاریکی چاروں طرف سمٹتی ہے، تب انسان کو روشنی کی اہمیت ہو جاتی ہے. وہ صبح ہونے تک تو بے چینی سے صبح کے نظارے کا انتظار کرنے لگتا ہے. کبھی ایک گاڑی کی چھٹے پھر سے کب روشنی کی چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے قدم آگے بڑھانے کے لیے وہ لائٹ کا روشنی کا کافی رہتا ہے. اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اخلاص سے ایمان لانے کا بیان فرمایا. اخلاص سے ایمان لانے کا مطلب ہے اعمال کرنے والے بندوں یقین کے ساتھ. عمل کرنے والے تو بہت ہیں لیکن یقین والے بہت کم. کیسے معلوم ہوگا کہ یقین ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر ان کے کاروبار میں جب ان سے کہا جاتا ہے سود حرام ہے چھوڑو تو وہ کہتے ہیں اگر میں یہ بیکار چھوڑ دوں گا، اگر یہ دھندا میں چھوڑ دوں گا کھاؤں گا کہاں سے، رزق ملے گا کیسے میں زندہ ہوں. ایسے بے یقینی کے ایمان میں ہو اور اللہ کے قدرا اور توکل نہ ہو تو پھر ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ یہی ہمیں سمجھتا ہے. تو ناری وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتے، جو ان سے کہا جاتا ہے
آج کل کے ماحول میں پردہ کرنا بہت مشکل ہے. کہاں سے ہم پردہ کر سکیں گے؟ آج کل تو بلا بے پردگی عام ہے. بے پردگی کے معاملے کی طرف بھی سمجھ لے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ محترم سوچ کے بیماری کو سوچ حرام ہونے کا علم ہے, اللہ راضی ہونے کا علم ہے, لیکن یقین نہیں. جب اسے یقین آ جائے گا اللہ رزق پہنچا کے رہیں گے تو پھر وہ خوبصورت کرنا چھوڑ دیں. اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے خنزیر کا ناپاک جانور کا گوشت بیچنے والا مسلمان نظر آتا ہے. موقع جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان کے اندر ہے اس کا گوشت کھانا حلال, اس کا بیپار حلال, سب حرام ہے, چھوڑ دو. تو وہی پرانی بات تمہارے, اگر میں انہیں کا بیچوں, اگر اس کا میں بیپار نہ کروں تو کہاں سے کیا ہوگا, میرا رزق کیسے ملے گا؟ یہ بے یقینی کی وجہ سے انسان کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. یقین آئے, ایسا یقین آئے. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دشمن سے اگر اپنے بچے کی جان بچانی ہے نا تو صندوق میں بچے کو رکھو, صندوق میں بچے کو رکھ کر اسے دریا میں ڈال دو. ایک ماں جو خودی ہوتی ہے, اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں غم نہ کرنا, میں تمہارے بچے کو تمہاری طرف لوٹا کے رکھوں گا, میں پہنچوں گا پھر تمہاری گود میں تمہارے بچے. اللہ کی شان سچے رب کے سچے وعدے پر وہ مومنہ محمد ایمان لائی اور اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر پیدا کرنے والے سچے اللہ کے حوالے کر دیا, دریا میں ڈال دیا. پھر ہم نے صندوق کو کھولا, لوگ چلی گئی. ممکن ہے ہم بچے کو عبادت بنانے اور مختلف چیزیں سمجھائیں تو سمجھانے پر اس بچے کی پرورش. جب دودھ پلانے کا موقع آیا تو سب عورتوں کا دودھ اس بچے کا حرام قرار دیا. وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا, بے چین تھا. پھر کسی طرح انتظام ہو جائے کوئی تو وہ اس کے لیے دودھ پلانے والے بن جائیں. پھر ان کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی, آ کر انہوں نے پوچھا کہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی رضائی ماں جو دودھ پلانے میں بڑی بہترین ہے. اس وقت تک محل میں کئی عورتیں آئی تھیں جن کے بارے میں مشہور تھا بہترین دودھ والے, صاف رہنے والے, صحت پر سب کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے پینے سے انکار کر دیا. ان کی بہن ان سے اجازت لے کر اپنی ہی والدہ کو محل آتی ہیں اور اپنی ہی والدہ کا دودھ محل میں حضرت علیہ السلام پی کر پڑے ہوتے ہیں. یہ خدا کی شان ہے. ماں کو یقین تھا, یقین پر عمل کی. یہ نہیں سوچا اگر میں بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دوں گی نا تو پھر بچہ مجھ تک پھر واپس پہنچے گا کیسا, بچہ زندہ رہے گا کیسا, یہ نہیں سوچا لوگوں نے. یہی سچے رب کا سچا وعدہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا. کافروں نے بہت ستایا, مکی ہی میں رہنا چاہتے تھے, مکی میں وہ رہنے ہی نہیں دیتے تھے. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کے سردار ہیں, خدا کے بعد سب سے بڑے ہیں, کہتے رو کر اللہ کے کعبہ پکڑ کر یا اللہ یہ لوگ نہیں رہتے تھے. حکم ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے جائیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے غم کو دیکھ کر تسلی دیتے ہیں, پیارے حبیب آپ غم نہ کریں, ہم آپ کو پھر دوبارہ اسی شہر میں لوٹانے والے. 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکش بن کر گھوڑے کی سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں پوری شان آن بان کے ساتھ جلوہ افروز. سارے ہی کافر ان کے خطوں میں ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کھایا, شفقت کا معاملہ فرمایا. عام معافی کا اعلان تھا, ایک کا جو حد سے زیادہ سرکش تھے ان کے قتل کا حکم تھا. تو بزرگان محترم یہ سمجھنا ہے ہمارے ہر عمل میں نبوی چلنا ہو, ہر عمل میں یقین
کامل اللہ کی تمام صفتوں کا اگر ایسا سچا پکا مومن بندہ بنے گا تو پھر کیا ہوگا جب وہ دوسرے مومنوں کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، ان کے بارے میں جب کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے اور ان کی خیر کا بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین تو پورے کا پورا خیر خواہی کا نام، دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہی دین۔ جب وہ باپ بنتا ہے تو مثالی باپ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تعلیمات اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں ان تمام کو وہ مد نظر رکھ کر ان پر عمل کرتا ہے، اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ جب وہ شوہر بنتا ہے تو نبوی تعلیم کا شوہر بنتا ہے، بہترین شوہر۔ اسی طرح جب وہ بھائی بنتا ہے، اسی طرح جب جس کردار میں بھی اس کو دیکھ لو نبوی جھلک اس کے اندر چلا لی تو ایک بہترین نمونہ بن کر ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ایمان جب اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ صرف عمل کرنے سے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ عمل کرنے سے ہوگا۔ جہاں یقین پر ڈگمگایا، جہاں ذرا برابر ایمان کی سلامتی سے آدمی بے فکر ہو گیا تو وہیں شیطان اس کے دل میں گھس جاتا ہے، اس کی بربادی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ بزرگوں دوستو، ایمان صرف کفر سے نہیں مٹتا بلکہ کفر سے بھی بڑی چیز ہے نفاق۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو خوشخبری سناؤ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں منافق کافر کو دوست بناتے ہیں، مومنوں کو نہیں، اور وہ ان کی صرف عزت کے حق سے عزت اللہ کے مدعے سب کی سب عزت ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کو دیتے ہیں دیکھو وہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے نا تو وہ اس آیت پر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ہرگز کے ساتھ مت بیٹھو اللہ کا حکم ہے۔ اور وعدہ ہے اللہ قیامت میں کافروں کو منافقوں کو دونوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا، سب سے بھیانک، سب سے زیادہ گرم، سب سے زیادہ خطرناک گڑھا ہے، اس میں منافقوں کو اللہ ٹھکانہ بنا کر کے ڈھکیل دے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے آدمی جب اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا تو سوچے گا میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں چیختے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہہ رہے تھے مدینے کی گلیوں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقام میں جب پہنچے انہوں نے اپنا حال بولے، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ کا بیان سنتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے سر سے پیر تک کی جو کیفیت ہوتی ہے ایک کم نورانی ہوتی ہے۔ ایمان ہمارا نور سے سرشار ہوتا ہے، خوب ہم نور سے منور ہوتے ہیں۔ ایسے کیا کہیں گے قرآن میں پیٹرونائز کے لیے سب سے زیادہ روشن ہے، اس سے زیادہ ہمارا ایمان ہمارے اندر روشن ہوتا ہے۔ جب ہم آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں جنگلوں میں، کھیت کھلیان میں اور ادھر ادھر کام کاج کے سلسلے میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان کا لیا بڑا کمزور ہو جاتا ہے، بجھنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہم نہیں کہتے تو ہم بھی نہیں کہتے تو تب نہ پکے مومن ہو مطلب ہمارے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بات نہیں، آپ کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مسجد میں آنے کے ثواب، اسی لیے تو نماز کے پڑھنے کے ثواب، اسی لیے تو قرآن کو کھول کر دیکھنے کے ثواب، یہ نورانی سلسلے جو ان نورانی سلسلوں کے خود کو جوڑے گا وہ منافقت سے، اور جو ان سے دور ہو جائے گا دوسرے تعلیم سلسلوں میں اندھیروں کے راستوں پہ جو چلے گا وہ بے نور ہوگا، اس کے ایمان سے کیفیت بھی بدل جائے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ جو
عقیدے کے اعتبار سے اگر کہیں تو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن بتلاتا ہو اور دل میں پکا کافر یا پکا مشرک، آنکھوں میں سے نہیں نکلنا چاہیے، یا پھر علامتیں ہیں اس کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، منہ سے جب غصہ آئے تو منہ کھلے تو گالی کو فوارہ چھوڑے، ایسی جو کیفیات ہوتے ہیں یہ منافق کی کیفیات ہیں جو کہ تو الحمدللہ کرتا ہے نہیں، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ ہم ایمان کے الگ الگ کیفیات سے گزرتے ہیں، اب میرا ایمان کیسا ہے، میرا ایمان تازہ ہے یا نہیں، اب میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہوں، کیا میں نور میں خون پرور ہو رہا ہوں یا پھر بے نور ہو رہا ہوں۔ جب آدمی اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، ان چیزوں کے یقین کو، ایسے کیفیات کو اپنے دل میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، وہ بہت رو رہے ہیں، ان کے والدین آدمی گزرا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ یہی ہمیں بات سمجھ آتی ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹوٹ جائے، زلزلے آ جائیں، گناہ نہیں ہونا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، اللہ کے فرمان کو توڑنے سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، نہ زلزلہ، نہ طوفان، نہ بجلی، نہ کڑک، نہ کچھ۔ یہ چیز تو بھی سیکھیں میں اللہ کرے کہ اس چیز کی حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ بزرگوں دوستوں، وہ صحابی فرماتے ہیں سامنے گیہوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر کے انہوں نے فرمایا دیکھو یہ جو گندم کا دانہ تم دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم میں نے اتنی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنی بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی نافرمانی سے بچنے کی توفیق ہو، آمین۔ پھر انہوں نے پوچھا، وہاں سے گزرنے والے نے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کا سبب کیا، وجہ کیا، کس بات نے آپ کو اس قدر غم میں ڈال دیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا مجھے ایمان کی سلامتی کی فکر نہ رہے، پتا نہیں میری موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، مرنے سے پہلے تک میں اپنا ایمان سلامتی سے بچا پاؤں گا یا نہیں، ایمان کی فکر میں ہو رہا ہوں، اس کی سلامتی کی فکر میں ہو رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہر مومن کے ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے دور میں۔ کبھی تو فتنہ شکیل بن حنیف کا دور بڑا ہوتا ہے، تو کبھی فتنہ گوہر شاہی کا، کبھی تو کوئی اور فتنہ، ایمان کو لوٹنے کو۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے گھروں کے درمیان بارش پڑتے وقت پانی کے خطرے جیسے گرتے ہیں نا، اس طرح سے تمہارے اوپر فتنے آتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، ایسے فتنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مومن صبح کو مومن ہوگا تو شام کو وہ کافر ہوگا، شام کو وہ مومن ہوگا تو صبح کو وہ کافر ہوگا۔ ایسے ہوگا اس لیے کہ کام میں جو آواز جائے گی وہی آواز دل میں بیٹھ جائے، آنکھوں کی ذریعے سے دماغ تک جو چیز جائے گی وہی چیز بیٹھے گی۔ بہت بڑے بزرگ گزرے پڑوس ان کا نام بھی میری نام کی طرح ہے، حضرت شاہ وکیل محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، وہ فرماتے تھے ہماری انوکھی ایک بارڈر ہے، ایک کنٹری والے دوسری کنٹری پہ اگر اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارڈر پہ اٹیک کریں، وہاں سے فوج کو ہرانے کے بعد پھر اندر جا کر پوری پبلک پہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شیطان ہماری انوکھی جو بارڈر ہے ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور وہ طریقہ بدنظری کو مبتلا کرنے کا، وہ طریقہ کان اور دل اور دماغ ان پر قابو پانے کا ہے۔ آدمی جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے،
فتنوں کے زمانے میں کس طرح اپنے کو گمراہ کیا جاتا ہے. قیامت کے منقریب ہیں ہم. میں عیسیٰ علیہ السلام کو آخر سے یقین کرو. قیامت کے منقریب ہیں ہم. امام مہدی ہوں میں مجھے امام مہدی مانو میرے ہاتھ پر بیان کر. اللہ کی قسم ایسے فتنوں کو پڑھ کر انہوں نے بہت سے مسلمان بھائی اللہ بچائے 100 بار نہیں کروڑوں بار اللہ بچائے ہم نے ہر ایک کے ایمان کو آنے والے نسلوں کے ایمان بزرگوں بہت سارے مسلمان بھائی دیکھنے میں جاری ہیں جو بیدار ہیں ان کا ایمان کب کہاں پڑ سکوں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں نفاق کو لا کر یہی بتائیں ایمان کی ضد کفر ہے. میں تو اچھا ہوں کبھی کسی مسجد میں گئے, میں تو اچھا ہوں کبھی کسی ملکی کو جا کیا, میں تو اچھا ہوں وہ شرک کریں وہ کریں یہ سب نہیں. نفاق بھی نہیں آ رہا ایمان میں. کب ہوگا جب تو نہیں اپنے ایمان کو بچانے کی اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی فکر ہوگی. دیکھتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ احتیاط میں کیوں فرق ہے. جیسے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کیا ہوگا میں آنا چاہوں کب میرا ایمان کو سب کو پتا ان کے لیے کیا کرنا ہے. جدیدوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کی تجدید کرو. جس طرح بڑے لوگ وقتاً فوقتاً سروس کراتے ہیں وہ کی ریپیٹ کراتے ہیں اس طرح ایمان کو بھی تم ریپیٹ کرو. کیسے کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے ہو. کبھی 300 بار 500 بار یا سورہ شام 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو. اس کے معنی مطلب کو ذہن میں رکھ کر تو اس طریقے تم اپنے ایمان کی تجدید کرو گے اور اپنے ایمان کو بچا سکو گے. اللہ سب کو اپنے ایمان کی تجدید کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں. ہمیں اور آنے والے نسلوں کو اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کلمے کے انتخابوں کے مطابق ایمانی تشخصات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے. کلمے والی موت کی